تو جو نام آپ نے فائنل کیا وہ سیاسی آدمی کا ہے؟ یہ سیاسی آدمی ہے. تو تمام چیزوں کو دیکھ کر بالغ نظر سیاسی رہنماؤں نے ایک مناسب فیصلہ کیا ہے. وہ سیاسی شخصیت جس کو آپ نے فائنل کیا ہے ان کا معیشت سے بھی تعلق ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں نا, اس طرح تو پھر آپ بالکل وہیں پہنچ جائیں گے جہاں میں آپ کو پہنچانا نہیں چاہتا. رجسٹر کیے ہیں ہم نے کہ اس کو وقت پہ بتا دیں گے انشاءاللہ. اسحاق ڈار صاحب ہیں ان ناموں میں؟ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب وہ شخصیت ہے جو سیاسی بھی ہیں, ظاہر ہے معیشت کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور ان کا نام پہلے سرکولیٹ بھی ہوا تھا جس کے بعد تردید ہو گئی. تو کیا اب آپ تردید کر سکتے ہیں؟ نہیں, نازک موقع ہے اس وقت. سیاستدان اور جو صحافی ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ تو ہے. سیاستدان نام نکلوانا چاہتے ہیں اور سیاستدانوں صحافی نام نکلوانا چاہتے ہیں, اور سیاستدانوں نے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے. یہ پوزیشن تو ہے. نہیں, لیکن جب آپ نام نکلوانا چاہتے ہیں تو نام نکلوا تو لیتے ہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو بھی اب تو بڑے سمجھدار ہیں. نہیں, کیس ٹو کیس ہوتا ہے نا. کسی سے اب جلدی نکلوا لیتے ہیں, کسی سے دیر تک بھی نہیں نکلوا سکتے. یہ ایسا بھی جنگ ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہے. تو جو نام ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ نام نہیں ہیں, ان میں سے تو کوئی نہیں ہے, یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہوں گے اور ان کا سیاست سے تعلق ہوگا. یہ سیاسی منصب ہے, اور بہت سارے معروضی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ نام کب تک ریویل کر دیا جائے گا مفتی صاحب؟ جب وہ ان کو بلائیں گے نا ہم اس کے لیے حلف اٹھانے کے لیے, انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیں. ٹھیک. تو جب یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو اس سے پہلے کچھ آوازیں تو آئیں گی نا, کہ کل کے جو حریف تھے آج حریف بنیں گے, تو کچھ آوازیں آئیں گی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرح کی آوازیں ہیں, اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, یعنی بظاہر کہتے ہیں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, بظاہر لڑ رہے ہوں گے لیکن ویسے سیم پیج پہ. نہیں, وہ یہ میرا شعر ٹھیک نہیں ہے. جی, وہ تو ظاہر ہے ہم تلوار کے ذریعے تھوڑی لڑ رہے ہیں, ہم تو ووٹ کے ذریعے لڑ رہے ہیں. ہر ایک پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے. ہم نے قوم کو اپنی پارٹی کی طرف موڑنا ہے. پاکستان میں سیاست سے لے کر عدالت تک ہر جگہ نظریہ ضرورت ہی چلتا دکھائی دے رہا ہے. جس جماعت کو وقت کے مطابق جو کچھ سوٹ کرتا ہے وہ اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ الیکشنز مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, اور مقررہ وقت پر الیکشنز کرانے کے لیے ہر کوئی بیانات داغ رہا تھا, سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا. لیکن آج سبھی جماعتیں, پیپلز پارٹی اپنا ایک سٹانس لیے ہوئے ہے, لیکن کم و بیش تمام جماعتیں یہی رائے رکھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے, اور نئی مردم شماری کے تحت ہوگا تو الیکشن کمیشن کے کاندھوں پر ڈال دینا چاہیے. آج سے پہلے کیا دکھائی دے رہا تھا اور اب سٹیٹمنٹس کیسے چینجڈ ہیں, سب سے پہلے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. یعنی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے, نئی مردم شماری کو لے کر حلقہ بندیوں سے متعلق بھی 4 مہینے کا کم از کم وقت تو چاہیے جس پہ ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے. دوسری طرف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا, ابھی تک یہ معاملہ کنکلوسیو نہیں ہو سکا. UIFA کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ حکومت ختم ہونے میں اب 48 گھنٹے کے کم و بیش وقت رہ گیا ہے, یعنی اب دنوں کی ہفتوں کی بات نہیں, چند گھنٹوں کی بات ہے. لیکن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا یہ بھی ایک معمہ ہے. کیا نام فائنل ہو گیا ہے, ریویل نہیں کیا جا رہا, یا فائنل ہی نہیں ہوا ابھی؟ نہیں, مشاورت تو مکمل ہو گئی ہے. اس کی 2 قسم کی مشاورت تھی نا, ایک رسمی اور غیر رسمی. غیر رسمی مشاورت چونکہ ہم PDM کے اتحاد میں ہیں, اور حکومت تمام متعلقہ لوگوں سے مشاورت کی ہے. یہ مشاورت اس طرح تھی جس طرح کسی کو اعتماد میں لیا جانا ہوتا ہے. یہ بھی مکمل ہو گئی ہے. پھر جماعتوں کے اندر ہم آہنگی موجود ہے, اور اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس لیڈر کے درمیان بھی مشاورت کی تقریباً تکمیل ہو رہی ہے. تو جو نام فائنل ہے تو ایک مطلب اس کو پہلے سے بتانا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام فائنل ہو گئے ہیں. JUIFA کے ساتھ جو غیر رسمی مشاورت ہوئی ہے, ظاہر ہے رسمی مشاورت تو پھر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مابین ہی ہوگی. جو غیر رسمی مشاورت ہوئی ہے اس میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ کیا ویسے ہی ہے جیسے کہا جاتا تھا کوئی سینئر سیاستدان ہوگا, یا کوئی سابقہ بیوروکریٹ یا سابقہ جج ہوگا, یا سابقہ کوئی ماہر معیشت ہوگا, اکنامک ایکسپرٹ ہوگا ان ناموں کے اندر, یہ تو بتا سکتے ہیں آپ؟
ہاں ہاں، ہم نے پرنسپل طے کیے ہیں، موڈیلٹیز طے نہیں کی. پرنسپل یہ ہے کہ وہ آدمی ہو جس کا سیاست سے تعلق ہو. یہ سیاسی منصب ہے، غیر سیاسی تو ہے نہیں. تو کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی بیوروکریٹ یا ریٹائر جج اور یا اس طرح کوئی صحافی اگر ان کے منہ میں پانی آتا ہے تو وہ نہیں آنا چاہیے. یہ سیاسی آدمی ہوگا. تو جو نام اور آپ نے دوسری فائنل کیا وہ سیاسی آدمی کا ہے؟ یہ سیاسی آدمی ہے. دوسرے یہ کہ چونکہ ہمیں معروضی حالات بھی درپیش ہے. معروضی حالات کے اندر سیکورٹی کے بھی حالات ہیں اور آپ سنتے ہیں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے کہ پی کے اندر. اور ہم ایک معاشی پوزیشن کے اندر بھی ہیں، ایک بحران کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھ کر بالغ نظر سیاسی رہنماؤں نے ایک مناسب فیصلہ کیا ہے. وہ سیاسی شخصیت جس کو آپ نے فائنل کیا ہے ان کا معیشت سے بھی تعلق ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، اس طرح تو پھر آپ بالکل وہیں پہنچ جائیں گے جہاں میں آپ کو پہنچانا نہیں چاہتا. لیکن یہ موڈیلٹیز طے کیے ہیں ہم نے کہ اس کو وقت پہ بتا دیں گے انشاءاللہ. اسحاق ڈار صاحب ہیں ان ناموں میں؟ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب وہ شخصیت ہے جو سیاسی بھی ہیں، ظاہر ہے معیشت کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ان کا نام پہلے سرکولیٹ بھی ہوا تھا جس کے بعد تردید ہو گئی. تو کیا اب آپ تردید کر سکتے ہیں؟ نہیں، نازک موقع ہے اس وقت. سیاستدان اور جو صحافی ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ تو ہے. سیاستدان نام نکلوانا چاہتے ہیں اور سیاستدانوں صحافی نام نکلوانا چاہتے ہیں، اور سیاستدانوں نے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے. یہ پوزیشن تو ہے. نہیں، لیکن جب آپ نام نکلوانا چاہتے ہیں تو نام نکلوا تو لیتے ہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو بھی اب تو بڑے سمجھدار ہیں. نہیں، کیس ٹو کیس ہوتا ہے نا. کسی سے اب جلدی نکلوا لیتے ہیں، کسی سے دیر تک بھی نہیں نکلوا سکتے. یہ ایسا بھی جنگ ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہے. تو جو نام ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ نام نہیں ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہوں گے اور ان کا سیاست سے تعلق ہوگا. یہ سیاسی منصب ہے اور بہت سارے معروضی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ نام کب تک ریویل کر دیا جائے گا مفتی صاحب؟ جب وہ ان کو بلائیں گے نا ہم اس کے لیے حلف اٹھانے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک. اچھا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے، نئی مردم شماری کو ڈسکس کیا گیا. آپ کو بیش تمام تر جماعتیں ہی یہ راگ الاپ رہی ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہونے چاہیے، یعنی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ الیکشنز تاخیر کا شکار ہونے جا رہے ہیں. نہیں، ہمارا یہ اتفاق آپ جزوی اتفاق سمجھیں. وہ ایسا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ کام سے ہم پہلے نمٹ لیتے. یعنی جو ایم کیو ایم والے کہہ رہے تو آج سے تو نہیں کہہ رہے، بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں گنا گیا اور ہمارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو گننا چاہیے. تو ان کا حق ہے، لیکن یہ آ کر اس کو ڈیلے کیا گیا اور جب جانے کا ٹائم ہوا تو یہ بات سامنے آئی. یہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ. اگر یہ آج سے 1 سال پہلے اس پر کام ہوتا اور ہم یہ ڈیپلیٹیشن کو میاں شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر ہی طے کر لیتے تو آج الیکشن کو مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چلے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتی تھی، جے یو آئی ایف اے بھی چاہتی تھی الیکشنز تاخیر کا شکار ہو جائیں، تو ایم کیو ایم نے تو سہولت کاری کی ہے نا. نہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اتحاد کے اندر اس طرح کوئی شکاف تو آیا نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کون ہے اور ان کے خلاف کون ہے. لیکن جب موقع ملے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ پاکستان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر ہمارے لیے اتحاد زیادہ اہمیت نہیں رہے. خورشید شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو پرنسپل پوزیشن لینی چاہیے. کیا پیپلز پارٹی، اور ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، تو کیا پیپلز پارٹی کے ہاں کوئی ریزرویشنز موجود ہیں اس فیصلے پر؟ نہیں، اصل میں یہ جو حکومت تھی نا، انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں تو مقبولیت پر تو اثر پڑا ہے. تو اس مقبولیت کے اثر کو دوسرے پر ڈالنے کے لیے ہر ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ جب ہم جائیں عوام کے پاس ہم پر یہ بوجھ نہ ہو یا کم از کم ہو. تو اس طرح کی آوازیں تھیں. چونکہ پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ایک اتحاد بنا اور وہ اتحاد کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. یہ تو ساری عمر کے لیے تو اتحاد نہیں تھا. انہوں نے کچھ غلطیاں کی تو وہ سیاست سے ناک آؤٹ ہوئے، اور ہم نے کچھ جرت کی تو ہم نے اس کو حکومت سے نکالا.
اب یہ لوگ آپس کے اندر لڑیں گے نا، اب ظاہر یہی منظر ہوگا، پس منظر ہوگا، یہی پیش منظر ہوگا. تو جب یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو اس سے پہلے کچھ آوازیں تو آئیں گی نا. کل کے جو حریف تھے آج حریف بنیں گے تو کچھ آوازیں آئیں گی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرح کی آوازیں ہیں، اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، یعنی بظاہر کہتے ہیں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، بظاہر لڑ رہے ہوں گے لیکن ویسے سیم پیج پہ ہیں. نہیں وہ یہ میرا شعر ٹھیک نہیں ہے. جی وہ تو ظاہر ہے ہم تلوار کے ذریعے تھوڑی لڑ رہے ہیں، ہم تو ووٹ کے ذریعے لڑ رہے ہیں. ہر ایک پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے. ہم نے قوم کو اپنی پارٹی کی طرف موڑنا ہے. ظاہر اتحاد کا احترام ہوتا ہے، ایک جگہ تک ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جب ہم اپنے ایجنڈے پہ جائیں گے تو تمام باتیں تو ہم دوسرے کو نہیں مانیں گے. ہمارا اتحاد ہے، ایک پارٹی تو ہے نہیں نا. تو اتحاد میں یہ آوازیں آ جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک.